عام طور پہ یہ سوال دوستوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نیکی کرنا کیسے انسان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، گناہ سے بچنا انسان کے لیے کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ اللہ رب العزت کا وقار، اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال جس قدر دل میں زیادہ ہوگا، نیکی کی راہ آسان ہو جائے گی، گناہ کا رستہ کٹھن اور مشکل ہو جائے گا۔ انسان زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی معصیتیں بھی اس سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ فضل و احسان ہے کہ نیکیاں ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، کئی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کئی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ جب تک سچے دل سے ان گناہوں سے توبہ نہ کی جائے اور ان گناہوں کو چھوڑا نہ جائے، وہ گناہ نیکیوں سے مٹتے نہیں ہیں، وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں سے 3 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک گناہ کی 4 سزائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ سزائیں فرمایا قیامت والے دن ان گناہوں کے جو مرتکبین ہیں ان کو ملیں گی۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے اوپر حد واقع ہو گئی۔ اس نے کسی غیر محرم خاتون کا بوسہ لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، خاموشی اختیار کی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آیا، اللہ کے رسول میرے اوپر حد قائم کریں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے اس نماز کے ذریعے تیرا یہ گناہ مٹا دیا ہے۔ لیکن یہ جو گناہ میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں، جن گناہوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان گناہوں کی یہ سزا دے گا، مطلب یہ مٹیں گے نہیں۔ پریشانیاں مومن کو آتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قبر میں انسان چلا جاتا ہے، کئی گناہ قبر کی جو مشکلات ہیں ان سے مٹ جاتے ہیں، پھر حشر کی سختیاں ہیں۔ انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سارا معاملہ صاف ہو چکا ہوگا، لیکن یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا حشر کی، قبر کی ساری سختیاں برداشت کرتے کرتے، لیکن یہ گناہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ مٹیں گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا کسی انسان کے لیے اس دن اور دکھ کیا ہوگا کہ خالق کائنات بندے سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے ان بندوں کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب تک بندے کے جسم پہ گناہوں کی آلائش باقی ہوگی جنت میں نہیں بندہ جا سکے، پہلے اللہ پاک صاف کر کے پھر جنت کے اندر بھیجے گا۔ ولا یزکیہم، لیکن یہ گناہوں والے ایسے ہیں ان کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں فَقَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرار، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا خابوا و خسروا، اللہ کے رسول وہ تو مارے گئے، ناکام ہو گئے، ان کا تو کچھ نہیں بچا۔ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنے خطرناک گناہ والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ حضرات یہ وہ بے لذت گناہ ہے جو میں اور آپ بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور کبھی زندگی میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مولویوں کی منہ شگافیاں ہیں، اب پرانے وقتوں کی پتھروں کے دور کی بات کرتے ہیں، بھلا بندے نے پینٹ پہنی ہو
10,000 کا جوتا پہنا ہوا ہو اور 50,000 کا سوٹ لیا ہو اور شلوار جو ہے نا پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہو، مولوی کا دماغ نہیں خراب؟ ہم جو ہے وہ محفل اٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی جو ہے پارٹی اٹینڈ کر رہے ہیں، 50,000 کا سوٹ لیا ہے، 20,000 کا جوتا لیا ہے اور جناب پینٹ جو ہے نا وہ آدھی پنڈلی تک ہو، ٹخنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں۔ اتنا خرچہ کس لیے کرنا ہے؟ کیوں جی یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اتنا خرچہ پھر کس لیے کرنا ہے؟ اگر جو ہے وہ شلوار یا پینٹ جو ہے وہ آدھی جوتی کو اوپر سے ٹکے گی نہیں تو پھر وہ جوتا بھی نہیں سجے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ۔ کئی دوست بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو تکبر کے لیے ہے۔ ہم کون سا تکبر کرتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والاسبال فإن الاسبال من المخیلہ۔ فرمایا شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے کپڑا بچو، اس لیے کہ یہ لٹکانا ہی تکبر ہے، یہ لٹکانا خود تکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس بے لذت گناہ کو چھوڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ہم صحابہ سے محبت تو کرتے ہیں، یقیناً سارے کرتے ہیں اور مثالیں بھی ہم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہاتھ رکھ کے پنڈلی پہ فرمایا تھا کہ مومن کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے، ان کنت عبداللہ فرفع ازارک، عبداللہ ہو تو پھر کپڑا اٹھا کے رکھو۔ راوی کہتے ہیں زندگی گزر گئی اس سے نیچے کبھی عبداللہ ابن عمر کا کپڑا نہیں گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جنہوں نے لاج رکھی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں رفتیں ایسے نہیں دی، وہ اصل میں اللہ کے رسول کے فرمان کی، آپ کے قول کی لاج رکھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزتیں دی تھی۔ ایک موقع آیا تھا نا احد کا، بات اور طرف نہ چلی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس درے کے اندر رکنا ہے تم نے، احد میں اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فتح ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور کچھ صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ مقصد تو تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے، اب دشمن بھاگ گیا ہے، اب لہٰذا یہاں سے چھوڑ دینا چاہیے یہ درہ، لیکن کچھ قائم رہے، درہ چھوڑ دیا، اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فتح کو شکست میں بدلا، اور اس کی وجہ بھی قرآن میں بتائی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو معمولی سمجھ لی۔ المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار، اپنی تہ بند، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہی لیے لٹکائی جاتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنان لما آتا، کسی کو دے کے پھر احسان جتلانا، کسی پہ صدقہ کیا، کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کے ساتھ نیکی کی، اور پھر زندگی بھر دل میں یہ تڑپ رکھی کہ اس کی نظریں اب میرے سامنے جھکی رہنی چاہیے، اس کی نظر میرے سامنے اٹھنی نہیں چاہیے۔ اور لوگ کرتے ہیں صدقات یا کسی کے ساتھ نیکی تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ زکوٰۃ دے کے دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے، ہم نے یہاں جو ہے وہ 1,00,000-2,00,000 روپیہ زکوٰۃ دی ہے اس ادارے میں، اب ادارے کا مدیر، مسجد کا جو ہے وہ منتظم ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ المنان لما آتا، دے کے احسان جتلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، آدمی اتنا ناپسند ہے کہ اس کی گناہوں کی غلاظت اتنی سخت ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ کا عذاب ہی جو ہے وہ اسے اتارے گا، اس سے پہلے یہ اتر نہیں سکتی، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور تیسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے کو رواج دینا، اپنے سودے کو بیچنا جھوٹی قسمیں اٹھا کہ لوگ قسموں پہ اعتبار کر کے کہیں کہ واقعی ان کی چیز ایسی ہے۔ تو جھوٹی قسم ویسے بھی، سچی قسم بھی سودا بیچنے کے لیے نہیں اٹھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، سچی قسم اٹھانے سے بھی سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے، رواج دیتا ہے اپنے سودے کو، تو ایسا شخص جو ہے یہ بھی اتنا اللہ کے ہاں بڑا مجرم ہے کہ اس کے بھی گناہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں دھلیں گے جب تک سچی توبہ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جن پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جن مسائل کے اندر گرفتار ہیں، ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ گناہ کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نے اپنی مرضی کے کچھ گناہ بنائے ہوئے ہیں،
کہ وہ بندہ اگر کوئی گناہ کر لے تو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے. جن گناہوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جو مینشن کیے، جو ایک اس کی جو ہے وہ کیٹیگریاں بنائی ہیں، ہمیں اس اعتبار سے گناہوں کو دیکھنا چاہیے. اور جن گناہوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا گناہ قرار دیا ہے، ان کو اپنی زندگی میں بڑا گناہ قرار دینا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچنے پہ انسان جب اس کی کوشش کر لے بچنے کی، تو پھر چھوٹے سے گناہ سے بچنا بھی بسا اوقات انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. معمولی گناہ سے بھی انسان بچ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کو اس کا وہ عمل پسند آئے اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو بخشتے. اس لیے گناہوں سے بچنے کی شعوری کوشش کریں. یہی انسان کی مصیبتیں ٹالنے والی چیز ہے. اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اسی سے انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.